بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 83 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ بچپن سے دین ہی پڑھنا شروع کیا، ساری عمر دین ہی کی تعلیم دی اور فتوے لکھے، یہاں تک کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کی مفتی اعظم قرار پائے۔ پھر جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں پر بھی مفتی اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے اور بلا مبالغہ لاکھوں فتووں کے جواب زبانی اور تحریری دیے اور ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میری ساری عمر فقہ پڑھنے پڑھانے میں گزری، لیکن اب بھی بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں۔ چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد کتاب دیکھ کر یہ پتہ لگاتا ہوں کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز درست ہوئی یا نہیں، بس پڑھ لی اور سنت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا خیال تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز کی صفوں میں روزانہ یہ منظر نظر آتا ہے کہ لوگ آرام سے بالکل بے پرواہ ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے سر کھجا رہے ہیں یا دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح اگر دونوں ہاتھ سے کوئی کام کر لیا اور اس حالت میں اتنا وقت گزر گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی جا سکے تو بس نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، فریضہ ہی ادا نہ ہوا۔ لیکن لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بعض اوقات دونوں ہاتھوں سے کپڑے درست کر رہے ہیں یا دونوں ہاتھوں سے پسینہ صاف کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز میں ایسی حیت اختیار کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی حیت سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں ایک ہاتھ سے کام کرے، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں مسلسل 3 مرتبہ ایک ہاتھ سے کوئی کام کرے کہ دیکھنے والا اسے نماز میں نہ سمجھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدہ کرتے وقت پیشانی تو زمین پر ٹکی ہوئی ہے لیکن دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں۔ اگر پورے سجدے میں دونوں پاؤں پورے اٹھے رہے اور ذرا سی دیر کے لیے بھی زمین پر نہ ٹکے تو سجدہ ادا نہ ہوا، اور جب سجدہ ادا نہ ہوا تو نماز بھی درست نہ ہوئی۔ صرف نیت کی درستی کافی نہیں۔ یہ چند باتیں مثال کے طور پر عرض کر دی، ان کی طرف توجہ اور دھیان نہیں اور ان کی اصلاح اور درستی کی فکر نہیں، بلکہ ان کی طرف سے غفلت ہے۔ وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کری کرائی محنت خراب جا رہی ہے، اور اب تو یہ حال ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھائی نماز میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تو ایک ٹکسالی جواب ہر شخص کو یاد ہے، بس وہ جواب دے دیا، وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ ایسا جواب ہے جو ہر جگہ جا کر فٹ ہو جاتا ہے، یعنی ہماری نیت تو درست ہے اور اللہ میاں نیت کو دیکھنے والے ہیں۔ ارے بھائی، اگر نیت ہی کافی تھی تو یہ سب تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس گھر میں بیٹھ کر نیت کر لیتے کہ ہم اللہ میاں کی نماز پڑھ رہے ہیں، بس نماز ادا ہو جاتی۔ ارے بھائی، نیت کے مطابق عمل بھی تو چاہیے۔ مثلا آپ نے یہ نیت تو کر لی کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور کوئٹہ والی گاڑی میں بیٹھ گئے، تو کیا خالی یہ نیت کرنے سے کہ میں لاہور جا رہا ہوں کیا تم لاہور پہنچ جاؤ گے؟ اس طرح اگر نیت کر لی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا تو تنہا نیت کرنے سے نماز کس طرح درست ہوگی جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کیا ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے آپ نے ان نوجوانوں کو رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کی اہمیت۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا
کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، یہ اذان دینا مسنون ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ جنگل یا صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی سنت یہ ہے کہ اذان دے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی اکیلا ہے تب بھی حکم یہ ہے کہ اذان دے کر نماز پڑھے، کیونکہ اذان اللہ کے دین کا ایک شعار اور علامت ہے، اس لیے ہر نماز کے وقت اذان کا حکم ہے۔ بعض علماء کرام سے سوال کیا گیا کہ جنگل اور صحرا میں اذان دینے سے کیا فائدہ ہے، جبکہ کسی اور انسان کے سننے اور سن کر نماز کے لیے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا مثلا غیر مسلموں کا علاقہ ہے تو پھر ہم اذان دینے سے کیا فائدہ، اس لیے کہ اذان کی آواز سن کر کون نماز کے لیے آئے گا؟ تو علماء کرام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان اس اذان کی آواز کو نہ سنے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جنات اذان کی آواز سن کر آ جائیں یا ملائکہ آ جائیں اور وہ تمہاری نماز میں شریک ہو جائیں۔ بہرحال حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان دو، چاہے تم تنہا ہی ہو۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اصل حکم یہ ہے کہ اگر جماعت کے وقت بہت سے لوگ موجود ہوں تو ان میں جو شخص علم میں زیادہ ہو اس کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر چونکہ علم کے اعتبار سے یہ حضرات برابر تھے، سب اکٹھے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، جو علم ایک نے سیکھا وہی علم دوسرے نے بھی سیکھا، اور حکم یہ ہے کہ جب علم میں سب برابر ہوں تو پھر جو شخص عمر میں بڑا ہو اس کو آگے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے آدمی کا ایک اعزاز رکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر میں بڑا بنایا ہے، چھوٹوں کو چاہیے کہ اس کو اپنا بڑا مانیں اور بڑا مان کر اس کو آگے کریں۔ آگے اور بھی تفصیلیں ان سے اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔